السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج بہت ہی قیمتی اور اہم باتیں آپ کے بیچ میں رکھنے جا رہا ہوں قرآن شریف سے متعلق، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ اور پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی عمل کر لے تو ہم سب کے لیے ثواب کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں۔ میں بتانے والا ہوں کہ قرآن کریم کیا ہوتا ہے، قرآن اصل میں کہتے کس کو ہیں، قرآن کیا ہوتا ہے۔ آج اسی کے بارے میں ہم سب بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے، قرآن شریف، جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب ہے، جس کو لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اور سب کتاب کو لوگ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں۔ جبکہ یہ قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوئی۔ اس کا ٹائم کتنا لگا نازل ہونے میں؟ 23 سال۔ اب یہ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم اس کو کہتے ہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کی لفظ کو، اللہ کی بات کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ یہ جب نازل ہوئی تھی تو یہ کتابی شکل میں نہیں تھا، یہ الفاظ اترے ہیں۔ چونکہ یہ زبان عربی ہے، چونکہ زبان عربی ہے، اس لیے جو اس وقت کے لوگ ہوں گے عربی سمجھنے والے، ان لوگوں کو بہتر طریقے سے وہ سمجھ میں آتا ہوگا کہ عربی لفظ میں یہ نازل ہوئی، اور اتنی مطلب کہ سخت اور بہترین اس میں لفظ عربی کے جو ہیں، جو ہارڈ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جو آج کل کے جو بھی عربی ہیں ان سے وہ لفظ نہیں ملتی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بالکل یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو پریشان حال ہیں، جو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی وہ جاہل کے برابر ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کیونکہ ہم نے قرآن شریف کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے تھا اس طریقے سے ہم لوگوں نے نہیں پڑھا۔ اگر جس طریقے سے پڑھنا چاہیے تھا اس طریقے سے اگر پڑھا گیا ہوتا تو شاید وہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوتی کہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن اگر ہم سمجھ کر کے پڑھے ہوتے تو شاید گھریلو الجھنوں میں یا جتنے باطل طاقتیں جتنے آج جیسے لوگوں کے حالات چل رہے ہیں اس میں اتنے پریشانیاں نہیں جھیلنی پڑتی۔ قرآن شریف کو آج ضرورت ہے انسان کو کہ اس کو سمجھ کر کے پڑھیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد دو چیزیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا، ایک ہماری سنت اہل بیت اور دوسرا قرآن کریم۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج وہی قرآن، اس میں ہر چیز کے بارے میں تذکرہ موجود ہے، آج گھروں میں سجانے کو مطلب دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج گھر میں ہم سب اس کو طاقوں میں سجا کر کے رکھے ہیں، جبکہ اس میں ہر چیز آج کے جدید سائنس اور قرآن سے غیر مسلم فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہر وہ چیز بتایا گیا ہے جو اور دنیا کی کسی کتابوں میں آپ کو نہیں ملتی ابھی کے وقت میں۔ مثلا جدید سائنس اور قرآن کریم میں آج سائنس یہ پتہ کر چکی ہے کہ ایک اسپرم سے ایک بچہ کیسے بنتا ہے۔
یعنی بچہ منتقل کیسے ہوتا ہے، اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے ہوتا ہے، اسپرم جو جنس کا ہوتا ہے اس سے بچہ تیار ہوتا ہے، اس کے 2 مہینے بعد کیا اس میں مطلب کہ گوشت آتا ہے، پھر ہڈی آتی ہے، کچھ اس طریقے کے جو بھی اس کا پروسیس ہے وہ ساری چیزیں سائنس نے ابھی پتہ کیا ہے، یہ جدید سائنس ہے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ کیا بتایا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ عربی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اب اس کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ہم سب سمجھیں گے کیسے؟ جب اس کو ہم سب جانیں گے، پڑھیں گے، جب عربی زبان سمجھ میں آئے گی تبھی تو ہم سب سمجھیں گے نا کہ آپ کے سامنے کیا پڑھی گئی۔ تو میں گزارش اور اپیل یہی کرتا ہوں کہ آج دور وہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جائے، بلکہ اس کو معنی کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ اپنے گھروں میں ضرور اس کو ہدایت کریں کہ اس کو ترجمہ میننگ کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور اس کو ترجمہ میننگ میں ہر بھاشا میں لگ بھگ دیا ہوا ہے، چاہے اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، ہر چیز میں آپ یہ اویلیبل ہے۔ اس کو میننگ کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیوز جو میری کوشش تھی لوگوں تک پہنچانے کی، آپ اس میں ساتھ دیں گے، انشاءاللہ دوسروں تک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔